اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبق نمبر 17 سورۃ الفرقان. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہاں سے دعویٰ پر دلیل اول نقلی کا بیان ہے. سورہ فرقان کا دعویٰ یہ تھا کہ برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں برکت دینے والا. اس دعویٰ پر پہلی دلیل نقلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی تبلیغ فرمائی فرعون کی دربار میں جا کے کہ برکت دینے والا اور کوئی نہیں، برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بنا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سکے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیراً، کام بٹانے والا، مددگار. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال عمر میں بڑے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا اور فرمایا تھا یا اللہ جیسے میں نبی ہوں ایسے ہی میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، اشرکہ فی امری. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. دونوں نبی بن گئے. فرمایا اذهبا الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اب دونوں جاؤ اس قوم کے پاس جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، ان کو جا کے واعظ و نصیحت کرو، تبلیغ فرماؤ. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر دے مارا ہم نے ان کو ہلاکت کے اندر، یعنی فرعونیوں کو اور فرعون کی قوم کو ہم نے تباہ و برباد اس لیے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے نبی اور ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، اس لیے ہم نے ان کا ستیہ ناز فرما کے اس قوم کو تباہ و برباد فرما دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، دلیل نمبر 2، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی ہے.
لما کذبوا الرسل، جس وقت انہوں نے بھی جھٹلایا رسولوں کو، اغرقناہم، تو غرق کر دیا ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو، وجعلناہم للناس آیۃ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے قدرت قہر کی نشانی۔ اللہ کا قہر اس پر نازل ہوا تو قیامت تک کے لیے اللہ نے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے واسطے ہم نے شرک کرنے والوں کے دردناک عذاب۔ شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اس ظالم کے لیے ہم نے بڑا درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال کا عرصہ تبلیغ فرمائی۔ 950 سال قوم پتھر مارتی، تانے مارتے، پتھر مار مار کے حضرت نوح علیہ السلام کو بے ہوش کر کے چلے جاتے تھے اپنی طرف سے، مگر جب حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا، فاقہ ہوتا، پھر اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام سنانے پھر قوم کے پاس چلے جاتے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی، اپنی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ کا جو پیغام توحید والا سنانا تھا اس کی پرواہ کر کے تبلیغ فرماتے رہے۔ آگے دیکھیں مختلف قوموں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا قوم عاد ہے، قوم سمود، اصحاب الرس، وہ قوم، وقرونم بین ذالک کثیرا، اور بہت زیادہ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم نے تباہ و برباد فرما دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھے، حالانکہ قوم عاد بڑے طاقتور لوگ تھے، قوم سمود بڑے بڑے قدور لوگ تھے، بڑی طاقتوں کے مالک۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود ایسی طاقتور لوگ تھے کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر ہاتھ مار کر خود اپنی طاقت سے وہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، ان کو مشینوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اتنی طاقت تھی۔ مگر جب اللہ کا عذاب ان پر آیا، اللہ کے نبیوں کی بے ادبی کی، گستاخیاں کی، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، پھر اللہ کے عذاب کے اندر ایسے تباہ و برباد ہوئے کہ ایسے محسوس ہوا جس طرح کھجور کے تنے زمین پر درخت گرے پڑے ہوتے ہیں اور خالی ہوتے ہیں، کھوکھلا ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے قدور لوگ تباہ و برباد ہو کے زمین پر گرے پڑے تھے اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد۔ خدا کے نزدیک طاقت معتبر نہیں، تعداد معتبر نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز ایمان ہے۔ ایماندار جو بھی بنا ہے اللہ کی نظر میں اس کی بڑی عزت اور احترام ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک قوم کوئی مثال بیان فرمائی ہم نے، واقعات بیان فرمائے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک ایسی قوم کو ہم نے تباہ و برباد فرما دیا جس نے ہمارا حکم بھی نہیں مانا، ہمارے نبیوں کی بھی بے ادبی کی ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور یہ مکے والے لوگ، البتہ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، یہ لوگ آئے ہیں اس بستی کے پاس جن پر برسا ہمارا عذاب بہت ہی برا، یعنی یہ مکے والے ان بستیوں کو، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم صالح علیہ السلام ہے، ان ساری بستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں اور ان کا ستیہ ناس اور تباہی دیکھ کر آ رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ میرے محبوب پیغمبر کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، تو ان کو اس قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، وگرنہ ان پر بھی ہم عذاب مسلط کر سکتے ہیں۔ امطرت مطر السوء،
ایسی قومیں بھی گزری ہیں جن پر پتھروں کی بارش اللہ نے برسا دی اور ان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا دیکھتے نہیں ہیں یہ لوگ ان بستیوں کو؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ نہیں یہ امید رکھتے نشوراً، پھر دوبارہ مر کر اٹھنے کی۔ ان کا ایمان قیامت پر نہیں ہے، اس لیے ان کو ڈر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بس جو بندہ مر گیا اس کے بعد مر گیا، کوئی اس کی قیامت نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے لا یرجون نشورا، نہیں یہ عقیدہ رکھتے مر کر دوبارہ اٹھنے کا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، شکوہ نمبر 8۔ میرے محبوب پیغمبر، اور جب جہاں کہیں بھی آپ کو دیکھتے ہیں یہ مکے والے لوگ، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے مگر یہی کام ہے کہ میرے پیغمبر آپ کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ مگر اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے، یہی ہے رسول جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، جس کو کھانے کے لیے 8 دن کچھ بھی نہیں ملتا، پہننے کے لیے لباس بھی پھٹا پرانا پہنا ہوا ہے، یہ رسول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس قسم کی مذاقیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ مگر میرے محبوب پیغمبر آپ گھبرائیں نہیں، میں اللہ خود بخود ان کا حساب و کتاب لے لوں گا۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہٹا دیں ہم کو عن آلیتنا، ہمارے معبودوں سے۔ یعنی یہ مشرکین مکہ اور مکے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی اس لیے ہمارے پاس آیا ہے، یہ اپنے خدا کی اس لیے بات کر رہا ہے تاکہ ہمیں اپنے خداؤں سے ہٹا دے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم نہ جمے رہتے اپنے خداؤں کی عبادت پر تو کب کا اس نے ہمیں ہٹا لیا ہوتا۔ یعنی ہمارے تو اپنے خدا ہیں، اپنے معبود ہیں، تو اگر ہم ان پر ڈٹے نہ رہتے تو کب کا یہ ہمیں ہٹا دیا ہوتا، اس نے اپنے خدا کی عبادت پر لگا دیتا۔ تخویف۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور جس دن دیکھیں گے یہ لوگ اللہ کے عذاب کو، من اضل سبیلا، اس وقت کوئی نہیں ان سے اللہ کا عذاب ہٹانے والا نہیں ہوگا، اور کوئی نہیں ان کی مدد کرنے والا۔ جن کو یہ اب خدا سمجھ رہے ہیں، معبود سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے خدا اور معبود بھی اللہ کے عذاب سے ان کو چھڑانے والے نہیں ہوں گے۔ من اضل سبیلا، اس دن سب سے بڑا بندہ وہ گمراہ ہوگا جس کو سیدھا راستہ دنیا کے اندر نصیب نہیں ہوگا، اس بندے پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ شکوہ نمبر 9، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ارأیت، اے میرے پیغمبر کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو، اتخذ الہہ ہواہ، جس نے بنا لیا ہے اپنے اختیار سے ہواہ، اپنے خواہشات کو اپنا خدا، اپنے دل اور خواہشات کے پیچھے زندگی گزارتا ہے۔ کیا ایسے شخص کو دیکھا ہے آپ نے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ہیں ایسے شخص پر وکیلاً، بگڑی بنانے والا؟ نہیں، ایسا شخص خود اپنی زندگی اپنی مرضی کے ساتھ گزار رہا ہے۔ میرا پیغمبر آپ کو ایسے شخص کے متعلق گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے آتا۔ نہیں، آپ وکیل بن کر نہیں آئے،
آپ بگڑی بنانے والے نہیں بن کر آئے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آپ خیال کرتے ہیں ان اکثرهم یسمعون کہ بے شک ان کے اکثر لوگ تو آپ کی باتیں، آپ کا بیان سنتے ہیں، او یعقلون یا پھر آپ کی باتیں سمجھتے ہیں۔ نہیں میرا پیغمبر، میں رب قرآن کے ذریعے بتلا رہا ہوں، انہم الا کالانعام، یہ لوگ نہیں ہیں مگر جانوروں کی طرح، اے لوگ میری نظر کے اندر ہیں۔ جانور پھر بھی اللہ کا احترام کرتے ہیں، اللہ کا شریک نہیں کرتے، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کالانعام۔ پھر آپ جانتے ہیں کچھ جانور حلال ہوتے ہیں، کچھ جانور حرام ہیں۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ یہ حلال جانوروں کی طرح ہیں یا حرام، نہیں، فرمایا کالانعام، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو آپ کی باتیں سن کر سمجھ کر پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لے آتے میرے محبوب پیغمبر، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل سبیلا۔ جانور جنگل کا خنزیر ہے، حرام سے حرام جانور کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی اپنے رب کی پہچان ضرور ہے۔ وہ بھی رات کو سارا دن کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، جنگل کا خنزیر ہے، حرام سے حرام پلیت جانور کیوں نہیں ہے، پھر بھی جب رات ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، خنزیر سے بھی بدتر ہیں، کتے سے بھی بدتر ہیں، ہر جانور سے بدتر ہیں شرک کرنے والے۔ ان کو تو خدا کی پہچان نہیں، یہ تو کئی خدا انہوں نے بنا لی ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، دلیل عقلی نمبر 4، اس کا تعلق عقل سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عقل سے ذرا سوچو، تمہیں پہچان لگ جائے گی، تمہارا عقل اس بات کے فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سارے کام خدا بند قدوس کے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا نہیں دیکھا آپ نے اے مخاطب اپنے رب کو کیسے دراز کی ہے اس نے الظل، گرمیوں کے موسم میں سائے کو، سایہ کیسے چلتا رہتا ہے، جو ہی سورج ڈھل جائے گا سایہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا عقل سے سوچو یہ کرنے والا کون ہے، تو تمہیں عقل تمہارا بتائے گا کہ واقعی اتنا لمبا سایہ کرنا، جو ہی سورج ڈھلتا جاتا ہے سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے سورج پر بھی رب کی حکومت ہے، اور سائے کو بڑھانا گھٹانا یہ بھی میرے رب کے اختیار میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر چاہتا اللہ تعالی تو اس سائے کو ایک جگہ پر روک لیتا، تو اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر اور بڑھ کر اللہ کا انعام یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مقرر کر دیا ہم نے سورج کو اس پر راہ بتلانے والا، سورج جہاں جہاں چلتا جائے گا سایہ اس کے پیچھے ڈھلتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر قبضناہ مقبوض کر لیا ہم نے، کھینچ لیتے ہیں ہم اس سورج کو اپنی طرف، قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ سمیٹ کر آسانی سے۔ پھر سورج کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ رب کے حکم کے مطابق ڈھلتا جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اس وقت ہماری نظروں کے مطابق تو وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، مگر جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کو جا کے سجدہ کرتا ہے، رب کے سامنے گر جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، جب تک اللہ اس کو اجازت نہیں دیتے تو پھر صبح طلوع نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں، فرماتے ہیں طلوع ہو جا، تو ساری دنیا کے سامنے وہ اپنا منہ
نکال کر طلوع ہو جاتا ہے۔ قرب قیامت، جب قیامت قریب ہوگی، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ایک دن آئے گا جب سورج غروب ہو جائے گا تو رب کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملے گی کہ اب جا کے تو طلوع ہو جا، اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ رب کا کمال ہے، سورج پر بھی رب کی حکومت۔ لوگ تو کہتے ہیں سورج پر فلاں پیر کی حکومت، فلاں ولی کا اختیار۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، الا لہ الخلق والامر، ذرہ ذرہ کائنات پر میں رب کا اختیار ہے، میں سورج کو جیسے کہوں ویسے میری مانتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سورج سے باتیں کرتا رہے، حکم دیتا رہے، سورج کسی کی سنتا ہے نہ کسی کو جانتا ہے، یہ رب کے قبضے اور اختیار میں ہے۔ معلوم ہوا جب سورج پر، نظام شمسی پر، نظام قمری پر جب رب کی قدرت ہے تو معلوم ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس وجہ سے کہ اتنے بڑے نظام کو اکیلا چلانا، پھر اکیلا اس کو سنبھالنا، اللہ فرماتے ہیں یہ میری طاقت ہے، میرے علاوہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، دلیل عقلی نمبر 5، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے بنا دیا ہے تمہارے سکون کے لیے رات کو لباساً، لباس، رات کو لباس اللہ نے بنایا ہے۔ اور دوسری آیت میں آتا ہے اللہ نے رات کو انسانوں کے لیے آرام اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ رات جس طرح لباس بندہ اوپر وجود پر پہن لیتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے، ایسے جب رات انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو رات کو نیند کی حالت کرنے میں انسان کو بھی سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو بھی ہم نے آرام بنا دیا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنا دیا ہے ہم نے دن کو نشوراً، نکلنے کے لیے، اٹھ نکلنے کے لیے۔ یہ دن نکلتا ہے تو انسان بھی نکل جاتا ہے اپنی نیند سے، آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات کو سکون بنانا، دن کو تمہاری روزی اور معاش کا ذریعہ بنا دینا، یہ کس نے کیا ہے؟ ذرا عقل سے سوچو تو تمہارا عقل فیصلہ کرے گا کہ یہ کرنے والا اللہ ہے۔ جب خدا وحدہ لا شریک کرنے والا ہے تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دلیل عقلی نمبر 6، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے چلائی بڑی بڑی ہوائیں، بڑی بڑی ہوائیں، کیسی ہوائیں؟ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ ہوائیں جو خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں بارش کی۔ کبھی کبھی بارش سے پہلے بڑی ہوا چلتی ہے، اس میں خوشبو آتی ہے کہ فلاں علاقے بارش ہوئی، یا بارش نہ بھی ہو تو اس میں بارش کے آنے کی علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رب کا کمال ہے کہ بارش کے آنے کے لیے پہلے تمہیں اللہ آگاہ فرما دیتے ہیں کہ اب یہ ہوا چل رہی ہے تو اس ہوا کی وجہ سے بارش بھی آنے والی ہے۔ بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری ہوتی ہیں وہ ہوائیں رحمت کی اللہ تعالیٰ کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور یہ بھی ہمارا کمال ہے، تم مانگتے بھی نہیں ہو، بن مانگے اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پاکیزہ پانی اتارا ہے۔ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، پلیت نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے انزلنا من السماء ماء طہورا، بارش کے پانی سے اگر کوئی نماز کا وضو کر لیتا ہے تو اس کا وضو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بارش کے اندر کھڑا ہو جائے اور غسل کا ارادہ کر لے اور پورا وجود اس کا بھیگ جائے تو اس کا غسل بھی ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہی فرمایا ہے کہ آسمان سے آنے والا پانی پاک ہوتا ہے، پلیت نہیں ہوتا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، بارش کیوں اللہ تعالیٰ برساتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ آباد کریں ہم اس کے ذریعے بہت زیادہ مرے ہوئے شہر،
جو ویران ہو جاتے ہیں، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، شہر بھی پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے ویران ہو جاتے ہیں۔ بارش برسا کے اللہ نے زمین کو بھی رونق بخشی ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ نکال دی ہے، تمہارے لیے بھی اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں رکھ دی ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ، اور تاکہ ہم سیراب کریں، پلائیں ہم، ممن خلقنا انعاما، ان چیزوں کو جو ہم نے پیدا فرمائے ہیں، چوپائے اور جانوروں کو بھی جنگلات کے اندر پانی پلانے والا بارشوں کے ذریعے اللہ، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور جانوروں کے علاوہ اور بھی کئی مخلوقات ہے، 18,000 مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، ساری مخلوق کو پانی سے سیراب کرنے والا، ان کی پیاس بجھانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ شکوہ نمبر 10، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق صرفناہ، پھیر کر قرآن کے اندر ہم نے مضمون بیان فرمائے ہیں، لیذکروا، تاکہ یہ لوگ قرآن مقدس سے نصیحت حاصل کر سکیں، مگر فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر لوگ انکار کر کے کافر بن جاتے ہیں، کفر کے اندر چلے جاتے ہیں، مگر ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم تو بار بار قرآن کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو اٹھاتے ہر بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا، ہر بستی سے کوئی نبی بنا لیتے، یوں ہم کر لیتے، مگر یوں ہم نے کیا کوئی نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعْ، لہذا میرے محبوب پیغمبر جو آپ کی بات نہیں مانتے وہ تو ہیں سرے سے کافر، ان کافروں کی بات آپ نے کبھی ماننی نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، دین کے معاملے میں کبھی آپ نے نہیں کوئی بات ماننی کافروں کی، اطاعت نہیں کرنی کافروں کی۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کرنا ہے ان کے ساتھ، بھی قرآن مقدس کے ساتھ، جہادًا کبیرا، بہت بڑا جہاد۔ معلوم ہوتا ہے قرآن پاک کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو قرآن مقدس کی سچی بات اور کھرا مسئلہ بیان کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ کون سا جہاد ہوگا؟ جہاد اکبر، بہت بڑا جہاد۔ جہاد یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے کافروں کے ساتھ لڑا جائے میدان جہاد میں، وہ بھی جہاد ہے، مگر یہ بھی سب سے بڑا جہاد ہے کہ قرآن کے دشمنوں کو، جو قرآن کے منکر ہیں، ان کے علاقے میں جا کے رب کے قرآن کی کھری اور سچی بات سنانا، یہ سب سے بڑا جہاد اکبر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، دلیل عقل نمبر 7، اللہ کی ذات وہ ذات ہے مرج البحرین، جس نے ملا دیے دو دریا آپس کے اندر، ھذا عذب وھذا فرات وھذا ملح اجاج، دو دریا آپس میں ملے ہوئے ہیں مگر یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، فرات پیاس بجھانے والا، وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج، اور یہ نمکین ہے، اجاج کڑوا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے پیاس بجھانے والا اور دوسری طرف نمکین پانی ہے، کڑوا پانی ہے جو پینے کے قابل کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، درمیان میں کوئی دیوار نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر تمہیں وہ پردہ اور رکاوٹ نظر نہیں آتی، ہماری قدرت کا درمیان میں پردہ اللہ نے حائل فرما دیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا،
بنا دیے اللہ نے ان دو دریاؤں کے درمیان برزخاً ایک پردہ بنا دیا ہے، وحجرا محجورا اور ایک درمیان میں اللہ نے آڑ بنا دی ہے۔ میٹھا پانی کڑوے میں داخل نہیں ہو سکتا، کڑوا پانی کا ایک قطرہ میٹھے پانی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا عقل سے سوچو یہ کرنے والا کون ہے؟ سورہ رحمان کے اندر اللہ کریم نے بھی یہی فرما دیا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے ہیں وہ رب کا حکم مان کر دریا ایک میٹھا پانی دوسرے کڑوے میں داخل نہیں ہو سکتا، درمیان میں اللہ نے پردہ حائل فرما دیا ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت مردے کے اندر آ جاتی ہے کہ مرنے کے بعد مردہ پھر واپس جمعرات کو آ جاتا ہے۔ جی جس پر موت آ جائے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، دنیا اور اس کے درمیان اب پردہ آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے نا، دریا اتنے بڑے جو طاقت کے مالک ہوتے ہیں وہ اللہ کا پردہ جو درمیان میں اللہ نے حائل فرما دی ہے وہ کراس نہیں کر سکتے، لیکن یہ ملا کی بڑی منہ ہے، بڑا جگر ہے جو کہتا ہے نا کہ جی مرنے کے بعد پھر مردہ جمعرات کو واپس آ جاتا ہے، وہ پردہ اتنی بڑا پھیلا کر واپس آ جاتا ہے۔ بڑی بات ہے، زندگی میں اتنے بڑے پردے نہیں پھیلا سکتا انسان، مگر جب موت آ جائے تو مرنے کے بعد طاقت زیادہ آ جاتی ہے۔ رب کا قرآن تو کہتا ہے کہ دو دریا آپس میں درمیان میں پردہ اللہ نے حائل فرما دیا ہے، تو وہ ایک کا پانی دوسرے میں نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ایسا دریا کرے تو اللہ ستیہ ناز فرما دیں گے دریاؤں کا، کیونکہ رب کی نافرمانی ہوتی ہے۔ دریا جو اتنے بڑے طاقتوں کے مالک ہیں وہ نافرمانی کریں تو عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ اور اگر یہ مولوی جو جمعراتیں کھانے والا ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں جی جناب مرنے کے بعد پھر اس کی روح واپس آ جاتی ہے، وہ جمعرات کو واپس آتے ہیں، دیوار کے اوپر آپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ناراض ہو کر منہ بھی دوسری طرف پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب جی ہماری طرف سیویاں حلوہ فلاں چیز کھیرنی پکا کے نہیں بھیجو گے ہم تم سے ناراض ہیں گھر والوں سے۔ تو یہ مولوی کا اپنا کھانے کا اپنا پیٹ ہے، نہ وہاں مردوں تک کوئی چیز پہنچتی ہے تو نہ ہی اللہ نے پہنچانی ہے، یہ ملا کے پیٹ میں ہر چیز جاتی ہے۔ ہاں جی، دلیل نمبر 8 دلیل عقلی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، یہ سب سے بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا ہے من الماء گندے پانی سے، بشرن ایک پاک انسان۔ پانی پلیت ہے، نجس ہے، کپڑے پر لگ جائے، وجود پر لگ جائے اس کا دھونا واجب ہے، فرض ہے، مگر یہ رب کا اتنا بڑا کمال ہے کہ اسی پلیت پانی سے اتنا بڑا پاک انسان اللہ نے بنا دیا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِيرًا، پھر بنا دیا اللہ نے اس انسان کے لیے نسب بھی بنا دیا ہے، خاندان بھی بنا دیا ہے، وَسِحْرًا سسرال بھی اللہ نے بنا دیا ہے، ننیال بھی اللہ نے بنا دیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لہذا مان جاؤ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، یہ نہیں اس سے بڑھ کر بھی اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، شکوہ نمبر 11، ان کو حیا نہیں آتا اتنے بڑے دلائل سن کر پھر بھی یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو، لا ينفعهم ولا يضرهم، یہ ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں جو ان کو نفع دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ نقصان دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور ہے کافر اپنے رب کو پیٹھ دے کر جانے والا۔ ما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے، مشرکین مکہ نے کہا
اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہم جو فرمائش کر رہے ہیں ہمارے فرمائشی معجزے لے کر آؤ ہمارے سامنے۔ اگر آپ کے اللہ کے نبی ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، تو ہم جو فرمائش کر رہے ہیں ان فرمائشی معجزے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اس کا جواب دیا، فرمایا میں کوئی تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مبشر اور نذیر بن کر آیا ہوں، ماننے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں، اور جو نہیں مانتے ان کو جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہاری فرمائشیں تو مطالبے تو پوری کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو میرے پیغمبر الا مبشرا و نذیرا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر ما اسألکم علیہ من اجر، جو بھی میں تبلیغ کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، اس پر تم سے میں اجرت اور پیسے نہیں لینا چاہتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا، مگر وہ شخص جو چاہے تو یہ کہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ سیدھا کسی کو نصیب ہو جائے۔ پس یہی ہماری تبلیغ کرنے کا مقصد ہے، کسی کو صراط مستقیم کی سمجھ آ جائے، توحید سمجھ آ جائے، شرک و بدعات لوگ چھوڑ دیں، یہی ہمارا مقصد اور مشن ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر آپ تبلیغ فرمائیں گے تو لوگ آپ کو تانے ماریں گے، ایذائیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، مگر کوئی بات نہیں، ساری ایذائیں ساری تکلیفیں ختم کرنے کا علاج میں اللہ بتلا رہا ہوں۔ کون سا؟ توکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، میرے محبوب پیغمبر آپ اپنا توکل بھروسہ اس ذات پر رکھیں جس پر موت نہیں آتی، موت سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ وسبح بحمدہ، وسبح بحمدہ، صبح و شام اپنے رب کی تعریفیں بیان کیا کر۔ جب توکل بھروسہ یقین اس ذات پر رکھیں گے میرے پیغمبر جس پر موت نہیں آتی، اور صبح و شام اپنے رب کی تعریفیں بیان کریں گے تو آپ کے دل کے سارے غم اللہ ختم فرما دیں گے۔ وَكَفَى بِي بِذُنُوبِ عِبَادِي خَبِيرًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، کفا بھی بذنوب عبادی، کافی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ چھپ کر رہا ہوں تو اللہ کو علم کوئی نہیں ہے، نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ذرہ ذرہ پردوں سے دیکھنے والا بھی اللہ، ذرہ ذرہ پردوں سے دیکھ کے سن کے قبول کرنے والا بھی اللہ پاک ہے۔ ہر وقت کی خبر، ہر وقت کے اندر ہر با کمال با خبر رہنے والا اللہ پاک ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 9، فرمایا وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا زمین و آسمان، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان میں، فی ستۃ ایام، ستۃ ایام، 6 دن کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ 6 دن انسانوں کی حیثیت سے ہے، وگرنہ اللہ کے لیے 6 دن کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ انسانوں کے حوصلہ افزائی کے لیے ہے کہ جو بھی دنیا کا کوئی کام کرو تو آہستہ آہستہ سے تدریجاً آہستہ آہستہ سے کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں سمجھایا کہ زمین و آسمان کا نظام بھی اللہ نے 6 دنوں کے اندر مکمل فرمایا تھا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر اپنے، الرحمن فاسأل بی خبیرا، میرے محبوب پیغمبر تیرے رحمان کو ہر چیز کی خبر ہے۔ شکوہ نمبر 12، اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو سجدہ کرو، جھک جاؤ رحمان کے سامنے، رحمان کے نام کا سجدہ کرو، تو یہ کہتے ہیں کون ہے رحمان؟ ہیں یہ بے ادبی اور گستاخی کر کے کہتے ہیں کون ہے رحمان؟ انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا،
یہ بے ادبی کر کے کہتے ہیں کون ہے رحمان، ہم تو رحمان کو جانتے کوئی نہیں ہے۔ انسجد لما تأمرنا، کیا سجدہ کرنے لگے ہم اس کو جس کا تو حکم کر رہا ہے۔ وزادہم نفورا، اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ رب کا ان کے حق میں شکوہ ہے، اگر رب کو سجدہ نہیں کرتے تو ان کی نفرت دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے توحید سے۔ جب دنیا میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تو اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کے ایسے لوگوں کا حشر یہ ہوگا فلا یستطیعون سجودا، پھر دن قیامت کی جب اللہ فرمائیں گے جلدی کرو مجھے سجدہ کرو، اس وقت یہ لوگ جن کو دنیا میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی ہوگی زادہم نفورا، اس وقت اللہ ان کی کمر کے اندر مضبوط سریہ اور لوہا اللہ ٹھوک دیں گے ان کی کمر کے اندر، یہ رب کو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔